کو دے دیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھی، کسی کہنے والے نے بڑی بڑی بات کہی کہ ادب ہی سے انسان ہے، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہم نے اور آپ نے بچپن میں کتابوں میں یوں سرسری انداز سے اس مضمون کو پڑھا تھا، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ کتنا اہم ترین مضمون ہے اور زندگی کی تمام شعبوں میں اس کی کتنی ضرورت ہے. ادب اور تمیز اور احترام یہ ایسا ملکہ اور ایسی صفت ہے کہ جس شخص کے اندر ادب اور احترام آ جائے اس کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور انشاءاللہ آخرت کی بھی بہتر زندگی ہوتی ہے. اور ایسا آدمی منظور نظر ہوگا، لوگوں کا محبوب ہوتا، سماج میں معاشرے میں اس کی عزت ہوتی. اور انسان کو تمام حیوانات سے، تمام جانوروں سے کوئی چیز اگر ممتاز کرتی ہے اور علیحدہ کرتی ہے تو انسان کا ادب اور احترام اور تمیز ہے جو انسان کو تمام حیوانات سے ممتاز اور علیحدہ کرتی ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں ادب اور احترام کی ضرورت ہے اور ہر ایک کا ادب اور احترام اور ان چیزوں کا احترام الگ الگ حیثیت اور الگ الگ معنی رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کتاب ہدایت دی، قرآن کریم دیا. اس قرآن کریم کے دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک ادب اور طریقہ یہ سکھایا، لا يمسه إلا المطهرون،
قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، خیر و برکت والا کلام ہے، لیکن اس کلام کا ادب اور احترام یہ ہے کہ بغیر پاکی کے اس قرآن کو، اس کلام کو نہ چھوا جائے۔ اس قرآن کو بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے نہ چھوا جائے۔ پاک باز لوگ ہی اس کتاب کو، اس قرآن کو چھوئیں اور اپنے ہاتھ میں۔ یہ قرآن کا ادب بیان کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کا ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں نبی کے آگے اور سامنے مت چلنا۔ ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونی پائے، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ سوال کر رہے ہو، کچھ پوچھ رہے ہو، کچھ معلوم کر رہے ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے۔ یہ نبی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ اور ادب سکھایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز کے سامنے پست ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے تعلق سے ادب سکھایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں احسان کرنا۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف مت کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ کے ساتھ جب بات کرنا بہت ہی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں بات کرنا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ صرف اس کے دیکھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، زادہ اللہ شرفا وعظما۔ آپ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے گنہگار آنکھوں سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرے ماں باپ، والدین، آپ اپنے گنہگار آنکھوں سے اپنے ماں باپ کی زیارت کریں اور دیکھتے رہیں، ان کے صرف دیدار سے اور زیارت کرنے سے آپ کو ثواب ملے۔ یہ دو عمل ایسے عمل ہیں اور مقبول ترین عمل ہے کہ ان کی زیارت کرنے سے اور ان کے دیکھنے سے آپ کو ثواب ملے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ادب بیان کیا۔ اور سماج میں ایک دوسرے کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت سے پیش نہ آئے۔ اب بڑا ہونا مقام کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جس کے اعتبار سے بھی آپ بڑے ہیں یا آپ کا سامنے والا بڑا ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور چھوٹوں پر شفقت اور محبت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ میں لاڈو پیار کر رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ایک بدو آئے اور ایک دیہاتی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ ہم تو بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ رب العزت نے تمہارے دل سے شفقت اور محبت کو نکال دیا؟ اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت اور محبت کو نکال دیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شفقت اور محبت اور چھوٹے بچوں سے اظہار محبت، یہ نبی علیہ السلام کی بدانہ شفقت
السلام کے اس احترام کے اس قول کے مطابق ہے جو آپ نے ادب و تعظیم کا طریقہ سکھایا ہے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون نقل کیا ہے خاص طور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات یہ شیخین امیر المومنین ہیں اپنے اپنے وقت کے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو اپنی سواری سے اتر جاتے تھے اور حضرت عباس کو اپنی سواری پر سوار کرتے تھے اور اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر پیدل چلتے تھے اور جہاں تک حضرت عباس کو جانا ہوتا تھا وہاں چھوڑ کر کے آتے تھے۔ یہ کون کرتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے یہ؟ تمام انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد کسی کا مقام اگر ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد کسی کا مقام ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان دونوں حضرات کا معمول یہ ہے کہ حضرت عباس کو اپنی سواری پر سوار کرتے تھے اور یہ لوگ پیدل چلتے تھے۔ مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے حضرت عباس کا عہدہ نیچے کے درجے کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی کے چچا ہیں۔ نبی کے وہ چچا ہیں تو نبی کے احترام میں چچا کا احترام کیا جا رہا ہے۔ نبی کے احترام میں چچا کا احترام کیا جا رہا ہے اور چچا کے ساتھ میں اتنے ادب اور تمیز کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں، قرآن شریف کے لکھنے والے ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے، جنازے کی نماز پڑھائی، اپنی سواری پر سوار ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچازاد بھائی، انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام پکڑی اور لے کر چلنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت نے روکا اور منع کیا تو عرض کیا کہ ہمارے نبی نے، پیارے نبی نے اپنے بڑوں کا احترام کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کے احترام میں یہ کام کر رہا ہوں، اور لپک کر کے ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور بوسہ دیا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول نے آل بیت رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ آپ میری سواری پر سوار ہو جائیں یا میں خود نیچے اتر جاؤں، یہ ان بزرگوں کے آپس کے اپنے معمولات ہیں ادب و احترام کرنے۔ ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں میں بڑے عظیم ولی، تاجدار اولیاء نے ان کا نام شمار ہوتا، جو ان کی سابقہ زندگی ہے، پرانی زندگی ہے، بڑی عجیب و غریب چیز، شراب نوشی اور دیگر سارے خرافات ان کے مزاج میں۔ ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ ایمان تھا، اگرچہ عمل کے اعتبار سے پورے تھے، ایمان کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اللہ کا کلام ہے، آیتیں لکھی ہوئی، اس کو یہاں سے زمین سے اٹھا لیا ہے۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اپنے جیب میں رکھا، راستہ چلنے لگے، اپنی جیب کو ٹٹولا تو ان کی جیب میں ایک درم موجود تھا۔ ایک عطار کی دکان پہ، عطر بیچنے والے کی دکان پر گئے اور وہاں سے عطر خریدی، اور عطر خریدنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے پر عطر لگایا، خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کے کہیں اونچائی پر اس کو رکھ دیا۔
غیبی آواز آئی، ایک غیبی آواز آئی. اس غیبی آواز میں کیا کہا جا رہا تھا کہ طیبت اسمی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ. کہ بشر حافی، تم نے میرے کلام کو، تم نے میرے نام کو اور اللہ کے کلام کو پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، اس کی تکریم اور تعظیم کی ہے. اب میں تمہارے نام کی تکریم و تعظیم ایسی کروں گا کہ تمہاری عظمت کا شہرہ پورے دنیا کے اندر پھیلاؤں گا، اور یہ عظمت کا سکہ نہ یہ کہ دنیا میں پھیلاؤں گا بلکہ آخرت میں تمہیں یہ مقام و مرتبہ ملے گا. اور اللہ رب العزت نے پھر اگلے دن کو توبہ کی توفیق دی، اور اللہ رب العزت نے ایسے مقام اور مرتبے سے نوازا کہ تمام اولیاء کرام کے تاجدار ہیں، سردار ہیں. وہ کوئی ادب و احترام کے ساتھ میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کے ہم لیوا اب پوری دنیا کے اندر 3 حصہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تقلید کرتے ہیں. یہ کم مرتبے کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کلاس لمبی ہو گئی، ضعف ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، پیر میں درد ہونے لگا. بچوں نے کہا کہ حضرت اپنا پیر لمبا کر لیجیے، پیر پھیلا لیجیے، ہم لوگ آپ کے پیر کو دبا لیتے ہیں، مالش کر دیتے ہیں. جس طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا مکان پڑتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس طرف میرے استاذ کا مکان ہے، استاذ کے ادب اور احترام میں میں اپنا پیر استاذ کے مکان کی طرف نہیں پھیلا سکتا. جبکہ تاریخ میں لکھا ہے 7 گلیوں کے بعد، 7 گلیوں کے بعد میں حضرت حماد جو امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں ان کی گلی پڑتی تھی، لیکن استاذ کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ ان کے مکان کی طرف اپنے پیر کو بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا کا 3 حصہ کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مخالف تھے. بہت سے ڈے آتے ہیں، بہت سے ڈے آتے ہیں، ٹیچرس ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، فلاں ڈے. صرف رسمی اعتبار سے ایک دن کے لیے ٹیچرس ڈے منا لیا، فادرس ڈے منا لیا، مدرس ڈے منا لیا، یہ تمام جو ڈے ہیں اس سے بات نہیں کرتی. بات اس وقت بنے گی کہ جب آپ اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں گے اور سبق سکھائیں گے اس کا کہ اپنے بڑوں کے ساتھ میں تمہیں کیسے پیش آنا، وہ استاذ کے ساتھ میں تمہیں کیسے پیش آنا. اور آج ہماری اولاد اور ہمارے بچوں کے درمیان میں رشتوں کے جو حقوق ہیں اور جو اس کے آداب ہیں وہ بھی پامال. آج کے بچے تو جانتے ہی نہیں کہ دادا کیا ہوتا ہے اور دادی کیا ہوتی ہے. آج کے بچے جانتے ہی نہیں ہیں کہ نانا اور نانی کیا ہوتے ہیں اور ماموں ممانی کیا ہوتی ہیں اور دیگر رشتے کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے ان بچوں کو ان رشتوں کی عظمت اور احترام کو بتلایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں. بچے جانتے ہی نہیں لوگ. بچوں کو ان لوگوں سے دور رکھا، ان لوگوں کو بچوں سے دور رکھا جو ادب اور تعظیم بزرگوں سے ہمیں مل جایا کرتی تھی، جو قصے کہانیاں یہ ہمارے دادا اور دادی اور نانا نانی سنایا کرتے تھے بچپن میں، جو وہاں سے باتیں مل جایا کرتی تھی. ان دوستوں سے، خراب معاشرے سے، بگڑے ہوئے معاشرے سے باتیں نہیں مل سکتی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے کسی بچے کو
ایک ادب کی تعلیم دے دی اور ادب سکھا دیا تو ایک سا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کو کوئی ادب کی تعلیم. ایک لمبی حدیث میں فرمایا من ولد له ولدا فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فاثمه على ابيه او كما قال عليه الصلاه والسلام. کہ جس آدمی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس بچے کا اچھا نام منتخب کرے اور اس بچے کو صحیح ادب سکھائے, تعلیم اور تربیت اس کو دے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے مناسب کا اس کے جوڑ کا جلدی سے کوئی رشتہ طے کر دے. اگر رشتہ طے نہ کیا اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ کا وبال ان بچوں پر تو پڑے گا ہی پڑے گا, اس گناہ کا وبال ماں باپ پر بھی پڑے گا, ذمہ داروں پر بھی پڑے گا. تو ٹیچرس ڈے منانے سے بات نہیں بنے گی, یا فادرس ڈے یا مدرس ڈے منانے سے بات نہیں بنے گی, لکھنے سے یا زبان سے کہنے سے نہیں بنے گی, جب تک یہ عظمت رفتہ ہمارے اندر نہ ہو جائے, ہمارے چہرے اور بچھنے سے بات ظاہر نہ ہو کہ ہم سے عمر میں کوئی بڑا ہے اس کا احترام کرے, علم میں کوئی بڑا ہے اس کا احترام کرے, عہدے میں وزارت میں کوئی ہم سے بڑا ہے اس کا تو وہ احترام کرے, چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ میں شفقت اور محبت کا برتاؤ کرے. یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ اخلاقی تہذیب میں سے, اسلامی معاشرت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک کر لینا.